بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سارے دوستوں نے یہ ہم سے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے ہیں تو پاکستان کا ایک طبقہ وہ بڑا پریشان ہے، ہم خود بڑے پریشان ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عالم اسلام کے داعی حضرات کی صف اول میں ان کو کھڑا کیا ہے۔ پوری دنیا میں دو طبقے ان سے پریشان ہیں، ایک غیر مسلم ہے اور ایک پاکستان میں ہمارا ایک طبقہ علماء کا ہے جو ان سے پریشان نظر آتا ہے۔ وجہ سبب ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا اس کا سبب کیا ہے۔ مطلب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کی بات لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مشہوری تشہیر کے لیے اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں۔ مطلب ان کے بارے میں کہنا جی ہم سے مناظرہ کر لیں، بندہ پوچھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ ہیں کون۔ ایک شخص کو یہی نہیں پتا کہ آپ رہتے کہاں ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ ہیں کون، اور آپ بازار میں کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں جی مجھ سے مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو۔ بھائی پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پھر ان کو دیکھو۔ ایک بندہ آسمان پر کھڑا ہے اور آپ زمین پر کھڑے ہیں، اتنا فرق ہے آپ کے اندر۔ تو میں محترم مولانا آصف اشرف جلالی صاحب اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، تو ان سے دس بستہ میں گزارش کرتا ہوں کہ بلا وجہ ہمیں اپنے آپ کو آپ جو جھوٹی تشہیر چاہ رہے ہیں آپ، اور اپنے آپ کو یہ پروف کر رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ پہلے اپنے دائیں بائیں تو نظر ڈالیں ذرا۔ آپ اس ملک کے جو اہل توحید طبقہ ہے پہلے ان کے ساتھ اپنے مناظرے تو کر لیں۔ ہمیں پتہ ہے آپ نے کتنے مناظرے جیتے ہیں اور آپ کی اپنی جماعت کے اندر فوٹنگ کیا ہے، آپ کی ویلیو کا ہے، وہاں آپ کو چار بندے نہیں جانتے تو آپ چلے ہیں جی گھر سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ مناظرے کرنے کے لیے۔ وہ ایک مثال ہے پنجابی کی بڑی زبردست کہ کتھے راجہ پہنچ کتھے گنگو تیلی۔ آپ کا حساب تو وہ گنگو تیلی والا بن گیا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی پہلے اس بندے کی پرواز چیک کریں، وہ کہاں اس وقت کھڑا ہے۔ وہ عالم اسلام کا اس وقت سب سے بڑا داعی ہے، تقابل ادیان کا، اور ان کا موضوع غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ نے آج تک ان کی ایک بھی گفتگو نہیں دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کسی فرقے پر کسی مسلک پر کوئی گفتگو کی ہو۔ وہ تو خالص سچی سچی کتاب و سنت کی دعوت دینے والے بندے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے بعض علماء نام نہاد میں کہوں گا، ان کو ان کے پاکستان آنے پر بڑی پریشانی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موقف ہے پوری دنیا کے سامنے ہے، اور وہ خود کو کتاب و سنت کا وکیل کہتے ہیں، اور پوری عالم اسلام جو ہے وہ ان کو مانتی ہے کہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ داعی اسلام ہے، مفکر اسلام ہے، متکلم اسلام ہے وہ اس وقت۔ تو ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بلا وجہ سستی شہرت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اتنا گندا نہ کریں کہ کل کہیں باہر ہم جائیں تو لوگ کہیں جی آپ کے پاکستان میں لوگ کس لیول کے ہیں، کس طرح کی نیچ ان کی سوچ ہے، سطحی سوچ ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ پہلے خود کو پہچانے اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو پہچانے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ کافی شافی جواب ہوگا جو ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کیا کرنے پاکستان میں آئے۔ بھائی وہ کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تقابل ادیان کے وہ طالب علم ہیں، اور وہ بین المذاہب جو ہے ان چیزوں پر وہ بات کرتے ہیں۔ ان کا فرقوں سے اور یہ چھوٹی موٹی باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔